جو صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھنا. جو صاحب کے جو مرثیے ان کی زندگی میں مجھ کو ملے تھے وہ میں نے کتابی شکل میں ان کے سامنے شائع کر دیے تھے. یہ مرثیہ اس وقت نہیں ملا تھا، وہ اب دریافت ہوا. اسی طرح دراصل انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ عناصر اربع پر 4 مرثیے لکھے جائیں گے. آگ، ہوا، مٹی اور پانی پر. آخری مرثیہ انہوں نے پانی لکھا. پانی سے پہلے خاک مٹی پہ لکھا اور مٹی سے پہلے آگ پر لکھا. ظاہر ہے کہ ہوا رہ گئی اور اس پہ مرثیہ ان کا نہیں آیا. 3 مرثیے عناصر اربع میں. آگ بھی پورا اب تک نہیں مل سکا، اس کے ٹکڑے ملتے رہتے ہیں. اب ایک اور ٹکڑا اس کا ملا ہے جو اسی کے ساتھ شائع کر رہا ہوں میں. عظمت خاک کے ساتھ ہی اس کو شامل کر دیا ہے چونکہ ابھی پورا مرثیہ وہ نہیں ملا. اس کے مصائب نہیں ملے، مرثیہ تو تقریباً مل گیا. قائم رضا صاحب نے کہا کہ ہم یہ 25ویں مرثی کے موقع پہ مجلس کرتے ہیں تاکہ شروعات ہو اور آگے جو بھی پروگرام ہوں گے تو وہ توجہ دلانے کے لیے یہ مجلس کی گئی ہے کہ اب چونکہ میڈیا کا دور ہے تو اب کم از کم جو صاحب پر موڈ آیا لوگوں کا تو کوئی ادبی پروگرام کا آغاز کریں گے، جو کہ بہت ہی پاکستان میں مشکل نظر آتا ہے کہ ایسے ادبی پروگرام ہوں گے. کوئی امید نہیں ہے، بس لے دے کے یہ مجلس کا ہی سہارا رہ جاتا ہے. اب جو لوگ ایک نعرہ تھا کہ بھئی مرثیے کو امام باڑے سے باہر لاؤ اور ادب کو امام باڑے سے نکالو، امام باڑہ نہ ہو گیا کوئی شراب خانہ ہو گیا، تو وہ اب بھی نعرے لگتے رہتے ہیں کہ امام باڑہ کوئی بری چیز ہے اور وہاں اگر کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو وہ کوئی پروگرام نہیں ہے، وہ مجلس اعزاز. تو آرٹ کونسل میں ہو، کسی ہال میں ہو، کہیں ہو، ادبی لوگ آئیں، یہ مجلسی لوگ نہ ہوں، اس میں واہ نہ ہو، درود نہ ہو، مرثی سلام نہ ہو، اس سے الگ ہٹ کے کچھ ہو. تو ان کے لیے اس دور نے تعزیانے لگائے ہیں کہ اگر کرنا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹی وی کے لوگ آتے رہتے ہیں میرے پاس، تو ان سے جب میں یہ کہتا ہوں بھائی میر تقی میر پہ پروگرام کیجئے، غالب پہ کیجئے، میر انیس پہ کیجئے، تو کہتے ہیں ہاں وہ لکھ کے دے دیا تھا ہم نے وہاں. تو اوپر سے یہ کہا جاتا ہے کہ کتنے اشتہار ملیں گے ان پروگراموں پہ. پروگرام تو وہ کیا جائے گا جس پہ اشتہار ملے. تو وہ پروگرام ہوتے ہیں جن پہ اشتہار مل رہے ہیں. تو ہم نے اپنے ادب کو یہاں پہ پہنچا دیا کہ سرمایہ دار
شعر و ادب کے نام پر اشتہار بھی نہیں دینا چاہتا، تو پھر لے دے کے مجلس ہی رہ گئی، امام باڑہ رہ گیا۔ تو یہاں تو ہمیں اشتہار دینا پڑتا ہے، وہاں اشتہار لیے جاتے ہیں، یہاں ہم اشتہار دیتے ہیں اپنے پروگراموں کو۔ اشتہار یعنی جو اشتہاروں کے محتاج ہیں ان کو بھی ہم مجلس کے اشتہار دیتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ دماغوں سے جو ایک نعرہ لگا تھا کہ امام باڑے سے نکلو، اسی کی جو لہر تھی وہ یہ تھی کہ بھئی حالوں میں چلو، پارکوں میں چلو۔ تو آج بھی یہ بات ہے کہ جو مجلس عزاخانے میں ہوتی ہے وہی مجلس ہوتی ہے، اور وہی ادب ہے۔ یہ جو صدیاں گزر جائیں گی، جو لوگ کہتے ہیں کہ دعوے دار ہیں کہ صاحب کالم لکھ کے ادب زندہ ہے، غزل کہہ کے ادب زندہ ہے، بکواس ہے، سب فضول باتیں۔ ادب صرف مجلس عزا سے زندہ ہے۔ اردو زبان زندہ ہے ذکر حسین سے، اور قیامت تک اس کو جو ترقی ملے گی اس زبان کو، اور کم از کم چونکہ حسین کے در کی کنیز بنی ہوئی ہے، اس لیے یہاں اس کو غلط نہیں بولا جاتا، یہاں شین قاف کی غلطیاں نہیں ہوتی، ورنہ آپ روز سنتے ہوں گے آپ کے کان پہ کتنے ہتھوڑے اور ان کی آوازیں آتی ہوں گی کہ کیا تلفظ ہو رہا ہے، کیا لفظ ہو رہا ہے۔ اور پھر جو ساتھ تو بیچارے ظاہر ہے کہ ساری زندگی ان کی اسی بات پہ گزر گئی کہ ان کے سامنے کوئی لفظ غلط بولا گیا اور انہوں نے فوراً ٹوک دیا کہ اس کو صحیح کرو، ایسے نہیں، یہ لفظ ایسے۔ سن بھی نہیں سکتے تھے وہ، اور نہ برداشت انہیں ہوتا تھا کہ کوئی لفظ غلط بولا جائے۔ اب ہوتے وہ، اور یہ ریڈیو ٹی وی اور اخبارات پڑھ رہے ہوتے کہ جو اردو کے دعوے دار اخبار ہیں اس میں کم سے کم 30-35 غلطیاں روز ہوتی ہیں، بڑے اخباروں میں تلفظ کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور جب سے یہ کمپیوٹر آیا تو ظاہر ہے کہ اس میں پروف ریڈنگ بہت مانگتا ہے یہ کمپیوٹر، اور ظاہر ہے کہ پروف ریڈر رہے ہی نہیں، یعنی تصحیح کرنے والے کسی شعبے میں نہیں رہے، تو لے دے کے پھر مجلس رہ جاتی ہے کہ غلطیوں کو درست کرتی ہے مجلس۔ یہ مرثیہ جو انہوں نے لکھا، جو صاحب نے، عظمت خاک، مٹی کی عظمت، تو اس کو انہوں نے شروع کیا سائنس کی ایک تھیوری سے، جس کو ہم سائنس میں بگ بینگ کہتے ہیں، یعنی آج سے کروڑوں برس پہلے، اربوں کھربوں برس پہلے ایک دھماکہ دنیا میں ہوا تھا۔ جب دنیا نہیں بنی تھی تو سائنس کہتی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا، اور وہ دھماکہ اتنی زوردار تھا کہ ایک دھماکے کی وجہ سے یہ پھٹ گیا سارا نظام، یہ سب ایک دوسرے میں جڑا ہوا تھا، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، یہ ایک گولا تھا، اور وہ گولا پھٹا اور ستارے دور بھاگنے لگے، اور بس جب سے اب تک یہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور کائنات وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے، ستارے پھیلتے جا رہے ہیں، کہکشائیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ وہ ذرے جو فضا میں دھماکے سے بکھرے تھے، کوئی سورج بنا، کوئی چاند بنا، کوئی زمین بنی، تو اس دھماکے کو جو ہوا تھا، جو صاحب نے وہاں سے مرثیے کا آغاز کیا ہے،
اور پھر اس میں یہ دکھایا ہے جو صاحب نے کہ دھماکے کے بعد اس میں ایک مقام پر ایک تل تھا، تل، تو وہ تل جو ہے وہ ہماری یہ زمین تھی، تل کے برابر ایک سیارہ تھا، اور وہ سورج سے بھی زیادہ آگ میں دہک رہی تھی اور شعلے اس میں سے نکل رہے تھے، اور آہستہ آہستہ پھر اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنا شروع کیا، اور اس میں جو خزانے تھے، جو اس میں دھاتیں تھیں، چیزیں تھیں آگ کے اندر، سونا، چاندی، جواہرات، ہیرا، اور اس کو اس میں پیس کے صدیوں میں مٹی بنائی، مٹی بنائی، اور اس طرح پھر وہ اس میں پھر لڑائی دکھائی ہے کہ سیاروں کو، مطلب جیسے جیسے زمین ٹھنڈی ہو رہی تھی اس کی آگ دھیمی پڑ رہی تھی، سورج کو غصہ آ رہا تھا، سیاروں کو غصہ آ رہا تھا، سورج اپنا غصہ دکھا رہا تھا، اور فضا میں کہ مطلب زمین اپنے کو سنوار رہی تھی، مانگ نکال رہی تھی، کنگھی کر رہی تھی، زلفوں کو سنوار رہی تھی، سجا رہی تھی اپنے کو، اور سنگھار کر رہی تھی، اور دیکھ دیکھ کے سب جلے جا رہے تھے کہ ہم ایسا کیوں نہ کر سکے، اور اس نے اپنے آپ کو اتنا سجا لیا۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی سیارہ، کوئی بھی ستارہ زمین سے مقابلہ نہ کر سکا، اور آخر میں ایک جگہ جہاں سے انہوں نے پھر وہ موڑ دیا ہے کہ ایسی مصیبتیں زمین پہ آئی ہوئی تھیں، آفتیں، قیامتیں، کہ مشکل سے مشکل لمحے آ رہے تھے، اور زمین جو تھی وہ مشکلات میں گھری ہوئی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے کہا مشکلیں بہت تھیں مگر مشکل کشا کوئی نہیں۔ تو یہاں سے پھر اس کے بعد وہ جو مقصد ہے ان کا کہ وہ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ شاعری جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، نثر ایک الگ چیز ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں کہ جوش صاحب کا مزاج کیا ہے، ظاہر ہے کہ جوش صاحب کا عقیدہ کیا تھا، جوش صاحب کی سوچ کیا تھی، فکر کیا تھی، تو اس کے آئینے میں ظاہر مرثیہ کہا جائے گا اور اس کو پیش کیا جائے گا، تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ اسی خاک سے انسان اٹھے، جو زمین کی مٹی تھی اسی سے سارے انسان بنے، اور ظاہر ہے کہ اس میں رسول اللہ بھی اسی مٹی سے بنے، اور اسی مٹی سے امام حسین بھی بنے، حضرت علی بھی بنے۔ ظاہر ہے کہ ہم اس کو نہیں تسلیم کریں گے، ہمارے عقیدے کے مطابق ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ نور ہیں، لیکن یہ ایک مادی نقطۂ نظر سے چونکہ جو صاحب کام کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی فکر کے مطابق شاعری میں یہ سب باتیں کہی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کا جو خاکہ ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا، تو اب سمجھنا ظاہر ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ دوست صاحب کس پہلو سے بات کر رہے ہیں، اور میں نے چاہا کہ چھپنے سے پہلے مجلس میں اسے پڑھا جائے، اور ظاہر ہے کہ اے قلم ہاں پیچ و تاب ارتقا پر ایک نظر، اے قلم ہاں پیچ و تاب ارتقا پر ایک نظر، شاعری کا رنگ برسا علم کے رخسار پر، شاعری کا رنگ برسا علم کے رخسار پر، اور بنا دے فکر کے ذرات کو لال و گوہر۔ اچھا یہ بتا دوں آپ کو کہ جو جوش کی لفظیات ہیں اس کا تو ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی
بدل پیدا نہیں ہو سکتا، اور ان کے لیے یہ بھی کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ لغت لے کے بیٹھیں، کہ ایسے لفظ کہ جو صرف زبانوں پر تھے، گھروں میں بولے جاتے تھے، ان کو جو صاحب نے لغت میں داخل کیا، اور وہ لفظ اب بہت سے لوگ بول بھی نہیں پاتے ہیں، لیکن جب جوش کو پڑھتے ہیں تو یاد آ جاتی ہے کہ ہاں بھائی لفظ تو تھا لیکن ہماری زبان پہ نہ رہا، تو ایک مزہ سا آتا ہے، اس لفظ کے بعد زبان کا مزہ بدلتا ہے۔ یہ چوتھا مصرع پڑھنے سے پہلے میں نے ایک ذرا سی تشریح کر دی، اور بنا دے فکر کے ذرات کو لال و گوہر، اس نری سیٹھی کسیلی بات میں بھر دے شکر، اس نری سیٹھی کسیلی بات میں بھر دے شکر، سرمئی سطروں سے بوئے زلفے یار آنے لگے، فرش کاغذ پر جوانی رقص فرمانے لگا، فرش کاغذ پر جوانی رقص فرمانے لگے، شاعری کے آسماں پر چھا اور اس چھل بل سے چھا، اونٹ کا جیسے دھواں کوثار کی جیسے گھٹا، بانسری کی گونج میں جس طرح گھنگرو کی صدا، مائل پرواز ہو جیسے دعائے انبیاء، اے قلم تخیل کی محراب گوہر بار میں یوں دمک جس طرح یوسف مصر کے بازار میں۔ میں جلدی پڑھوں گا اس لیے کہ تاکہ دیر نہ ہو، اور پھر سردی بھی ہے اور لطف بھی قائم رہے۔ جو صاحب بتاتے نہیں تھے لیکن میں بتا کے پڑھ رہا ہوں، جو صاحب تو سیدھے سیدھے بس پڑھتے جاتے تھے اور یہاں سے دیکھتے تھے مجموع کو، ان کو صرف اس سے فکر تھی دانت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، میں کیا پڑھ رہا ہوں اس کو مت دیکھو۔ ہاں پھبن ایسی دکھا اے خامہ گل پیرہن، بت کدے میں جیسے وقت صبح طفل برہمن، ہاں مچل اور اس مچلنے میں ہو ایسا باغ پن، پھوٹتی ہے پھول بن میں جس تکلف سے کرن۔ اب جس نے باغ دیکھا ہے اور سورج کی پہلی کرن کو باغ میں آتے دیکھا ہے، یوں سنک جیسے ہوائیں بدلیاں بنتی ہوئی، راگنی جس طرح لے کی چندریاں چنتی ہوئی۔ ہاں قلم اس مسئلے پر مسکراتی روشنی، ابتدا کیوں کر ہوئی اس عالم اسباب کی، لیکن اس انداز سے گوکل میں جیسے بانسری چمپئی الفاظ پر ہو یوں سروں کی چاندنی، جیسے کوئل کوک اٹھتی ہے بھری برسات میں، جس طرح آئینہ چوتھی کی دلہن کے ہاتھ میں۔ جس طرح آئینہ چوتھی کی دلہن کے ہاتھ میں آ رہی ہے، دیکھیے اب یہ مطلب دنیا کا آغاز ہوگا اور کائنات وہ بگ بینگ ہوگا، دھماکہ ہوگا، پھٹے گا پورا یہ گولا، اور اس میں سے پھر یہ سیارے ستارے نکلیں گے اور کائنات بننا شروع ہوگی۔ آ رہی ہے دیکھیے حجلے سے مدماتی زمین، زمین کو دیکھے دلہن بنا دیا، رقص میں ہے پیش و پس لاکھوں کروڑوں نازنی، جڑ رہا ہے آسماں اپنی انگوٹھی پر نگین، ایک ساز نو میں غلطہ ہے انوکھی بھیرویں، پرفشاں ہے گھومتی پائل میں ساز ارتقا، ہاں تو سنیے داستان دل نواز ارتقا۔ یہ ان کی تمہید تھی دو تین بندوں میں، اور اب مرثیہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ زمین جس میں عناصر کی ہے اتنی ریل پیل، جس میں کھیلا جا رہا ہے زندگی کا آج کھیل، کیا خبر کس دن پڑی تھی اس کرے کی داغ بیل، کب ہوا تھا تند خو ازداد میں یہ ہیل میل، سوچتا ہوں عمر جب اس حلقہ ایجاد کی، سانس رک جاتی ہے چکرائے ہوئے عادات کی، اربوں خربوں برس پرانی داستان
کہ یہ کائنات کیسے بنی. تھا وہ خار و گل کی یکجائی کا دور شک کریں، جب یہ تارے یہ مہ و خورشید و افلاک و زمین ایک ہی گنبد میں رقصاں تھے بطرز دل نشین. کیوں ہوئی ان میں جدائی کچھ پتا چلتا نہیں، دفتن گنبد پھٹا تارے گریزاں ہو گئے، پھول گلدستے میں جتنے تھے پریشان ہو گئے. دفعتاً گنبد پھٹا تارے گریزاں ہو گئے، پھول گلدستے میں جتنے تھے پریشان ہو گئے. آسماں پر دفتن گلکاریاں اڑنے لگیں، دیکھتے ہی دیکھتے زوباریاں اڑنے لگیں. بارگاہ خواب پر بیداریاں اڑنے لگیں، بجلیاں غلطاں ہوئیں چنگاریاں اڑنے لگیں. چنگاریاں اڑنے لگیں. ایک لے میں ڈبکیوں پر ڈبکیاں کھانے لگی، گنبد گردوں سے دوں دوں کی صدا آنے. اس طرف سادے کشش کے جھنجھنائے جملہ تار، آسماں پر اس طرف بجنے لگا ذوق فشار. ہو گئے دونوں طرف جیب و غریباں تار تار، بن گیا اوج خلائق پل میں دشت کارزار. ہر طرف ایک ہال پر اور ابتری چھانے، ہر طرف ایک ہال پرور ابتری چھانے لگی، ٹوٹتی زنجیر کی جھنکار دہلانے لگی. یعنی کیسی وہ آواز ہوگی جب دھماکہ ہوا ہوگا تو فضا میں کیا آواز خطرناک گونج رہی ہوگی، جس آواز کو آہستہ آہستہ دوری نے ختم کیا. یعنی سیارے اتنی دور دور چلے گئے کہ ایک سیارہ دوسرے سیارے کی آواز نہیں سن سکتا. امام صادق فرماتے ہیں کہ اگر تم خلا میں جا سکو اور جانے کے بعد صرف زمین کا سایہ دیکھو جو مخروطی سایہ پڑ رہا ہے خلا میں، تو تمہارا کلیجہ پھٹ جائے، پانی ہو جائے. اور تم زمین کی اگر آواز سن لو تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں اور خون کانوں سے بہنے لگے اگر زمین کے چلنے کی آواز سن لو. اسی جھولے میں ہم جھول لیں، ہم کو وہ آواز نہیں آتی. تو کیا فضا کا عالم ہوگا کہ جب سارے سیارے آواز سے ٹکرا رہے ہوں گے اور فضا میں ایک عجیب کیفیت ہوگی. لیکن دور چلے گئے اس لیے اس آواز کو اللہ نے چھپا دیا، فنا کر دیا. یہ بغاوت دیکھ کر خورشید جھلانے لگا، تان کر کرنوں کے بھالے جال پھیلانے لگا، اور خلا پر ایک مد و جزر سا آنے لگا. کوکبوں کا جذبہ رم رقص فرمانے لگا، بے نہایت گردشیں کرتے کرے بننے لگے، چرخ پر اربوں اربوں تھرکتے دائرے بننے لگے. بہت مشکل منزل تھی کہ اس کو سائنس کو ظاہر ہے کہ اس طرح سے فلسفے کو جو صاحب نے نظم کیا، یہ جو صاحب کا کمال تھا. علامہ شور نجوم و پیچ و تاب آفتاب، ایک سوزے بے کراں ایک دارو گیرے بے حساب، ایک تصادم ایک تلاطم ایک تموج ایک عذاب، انحراف و اختلاف و اضطراب و التحاب. چاروں میں سے پڑھوں تو پھر بیعت کا مزہ تو جب آئے گا نا. علامہ شور نجوم و پیچ و تاب آفتاب، ایک سودے بے کراں ایک دارو گیرے بے حساب، ایک تصادم ایک تلاطم ایک تموج ایک عذاب، انحراف و اختلاف و اضطراب و التحاب. چیخنے لڑنے گرجنے ہونکنے کھانے لگے، جذبہ وصل و فصل آپس میں ٹکرانے لگے. بذوق کامرانیوں با سیے متصل، روئے پامالے فضا پر بن کے ایک منا سا تل. اب یہ منا سا تل، اس کے علاوہ یہاں کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن لفظ تو اترے، ذہن پہ لفظ تو اترے بات کہنے کے لیے. روئے پامال فضا پر بن کے ایک منا سا تل، یہ سبک ننا سا تارا بھی با شوق آب و گل بن گیا دوش خلا پر ایک وجود مستقل. اپنے ہی ذرے کے دیکھا، بھئی یہاں تک تھا مصرع، تھا ہی نہیں.
تو ماجد عابدین نے کہا اچھا دیکھیے بھائی ہم کوشش کرتے ہیں. اس میں کچھ ٹکڑے کمال صاحب نے لگائے, کچھ ماجد صاحب نے, تو مرثیہ پورا ہوا. وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں کمال کہاں ہے اور ماجد کہاں ہے, اور ہم بتائیں گے بھی نہیں. ایسے ہی ذرے کے دیکھا جب دھنک پاروں میں خون, ایسے ہی ذرے کے دیکھا جب دھنک پاروں میں خون, تو اتر آیا مان خورشید کی آنکھوں میں خون. خون آنکھوں میں اترنا تھا کہ چکرانے لگا, ایک رنگ آنے لگا اور ایک رنگ جانے لگا, لال پیلا ہو گیا تہے سے تھرانے لگا, اس کرے پر مہر بے مہر آگ برسانے لگا. زمین پہ سورج آگ برسانے, دیکھتے ہی دیکھتے ہر سمت آندھی چل گئی, گیتی ماحول کی رنگین چولی جل گئی. علما پرہول کرنوں کا تلا تم علما, ہونکتا ماحول ہاہاکار, آتش باریاں زرد دھاتیں سردشت کو مٹیالہ دھواں, لو لپٹ شولے شرر آنچیں لٹیں چنگاریاں. لو لپٹ شولے شرر آنچیں لٹیں چنگاریاں, یہ زمین صدیوں لویں گنتی شرر چنتی رہی, ہولتی جلتی دنکتی کانپتی بھونتی رہی. سرخ کرنوں کی صفیں سفاک کانٹوں کے پرے. اب یہ لفظ دیکھیے جو میں زبان کا کہاں, یہ شاعری میں کون کیسے لائے گا, دوسرے مصرے کا پہلے ہی لفظ دیکھیے گا. سرخ کرنوں کی صفیں سفاک کانٹوں کے پرے, خود بداتی وادیاں, خود بداتی وادیاں, سنگ و خزف کے سلسلے, ہول وحشت برہمی طوفان آندھی زلزلے, دبدبے دہشت دھواں دھومے دھماکے دغدغے. بھائی بیت تو آپ لوگوں کے مطلب کی ہے, امام باڑے والوں کے مطلب کی ہے, بغیر اس کے تو مزہ آئے گا نہیں. تو اس لیے میں پھر پڑھتا ہوں مصرے تاکہ بیت پہ آپ کو لطف آئے. سرخ کرنوں کی صفیں سفاک کانٹوں کے پرے, خود بداتی وادیاں, جو صاحب اس طرح پڑھتے تھے, سنگ و خزف کے سلسلے, ہول وحشت برہمی طوفان آندھی زلزلے, دبدبے دہشت دھواں دھومے دھماکے دغدغے. پھٹ پڑی تھی مشکلیں, مشکل کشا کوئی نہ تھا. پھٹ پڑی تھی مشکلیں, مشکل کشا کوئی نہ تھا. سینکڑوں طوفان تھے اور نہ خدا کوئی نہ تھا. چاہیے تھا نا اس اکھاڑے میں زمیں کا کوئی چلتا تھا نہ داؤں. مانگتی پھرتی تھی پانی, گرم تھی نا آگ, مانگتی پھرتی تھی پانی, ڈھونڈتی پھرتی تھی چھاؤں. دھوپ کی چھاتی پہ بھالے, آگ کے سر پہ کھڑاؤں. بھائی پتن آپ نے دیکھا, دھوپ کی چھاتی پہ بھالے, آنکھ کے سر پر کھڑاؤں. بھائی تنتناہٹ, لپ لپاہٹ, دندناہٹ, ہاؤ ہاؤ. یہ زمین جز انتشار و ابتلا کچھ بھی نہ تھی, کربلا کی پیش گوئی کے سوا کچھ بھی نہ تھی. ایسی گرمی پڑی تھی عاشور کو, یہ زمین جز انتشار و ابتلا کچھ بھی نہ تھی, کربلا کی پیش گوئی کے سوا کچھ بھی نہ تھی. نارے دوزخ کی تجارت, سرخ گیتی کی دکان, چیختے شولوں کی لپٹیں, تند آنچوں کی زباں, آسماں آتش برا گوش و کرے شولہ دہاں, ہونکتے اجزائے گیتی کی بھیانک سسکیاں, گھومتی گھٹتی گرجتی گونجتی چلتی رہی. گھومتی گھٹتی گرجتی گونجتی چلتی رہی, یوں ہی لاکھوں سال بیچاری زمین چلتی رہی, چلتی رہی.
بالآخر بفیض بے کرانے ماہ و سال ہو گیا جب مہرے نار افروز سے کچھ انفصال، دم بدم گھٹنے لگا افریت آتش کا جلال، تب مزاج دہر میں پیدا ہوا کچھ اعتدال، نار اونگھی بوستاں بردوش ناری آ گئے، آنچ کجلائی تو پانی کی سواری آ گئی، آنچ کجلائی تو پانی کی سواری آ گئی، صبر آخر مدتوں کے بعد کام آ ہی گیا، شعلہ داروں کو بہاروں کا سلام آ ہی گیا، دن گھٹا کالی گھٹاؤں کا پیام آ ہی گیا، زلف جھٹکائے کوئی بالائے بام آ ہی گیا، سوئے انگارے حبابوں کی قطاریں آ گئیں، آشی میدان میں آڑی پھواریں آ گئیں، آڑی پھواریں، نہیں کہہ سکتا کوئی، نہیں کہہ سکتا، یہ رت ہے، رت کہلاتی ہے، پانی سیدھا برستا ہے، لیکن ساون بھادو میں جب تیز ہوا ساون والی چلنے لگتی ہے تو پانی کی دھاروں کے رخ کو ہوا ترچھا کر دیتی، جس نے وہ ترچھا پانی برستے دیکھا ہے، آہا، آشی میدان میں آڑی پھواریں آ گئیں، چھا گئیں رنگینی کوثر کی پالی بدلیاں، کوثر کی پالی بدلیاں، لالا رخ پروردہ باد شمالی بدلیاں، لاجوردی اگرئی اودی گلابی بدلیاں، ارغوانی زعفرانی سرخ کالی بدلیاں، نوبتیں لاکھوں بحکم آسماں بجنے لگیں، بجلیاں تھرکیں زمیں کی چوڑیاں بجنے لگیں، خاک میں شولوں کی سب رفت مآبی مل گئی، اس زمیں کو دولت موج شہابی مل گئی، آنکھ کی چادر پھٹی پوشاک آبی مل گئی، دہر کو سرشار برکھا کی گلابی مل گئی، روئے گردوں سوئے قصر نغمہ خانی پھر گیا، آنکھ پر برکھا کی جولانی کا پانی پھر گیا، گنگناتی کوکتی بھیگی ہوا چلنے لگی، مست پروا کے تھپیڑوں سے گھٹا چلنے لگی، پھر گھٹا کی چھاؤں میں باد صبا چلنے لگی، پیکرے گیتی میں نبض مدعا چلنے لگی، سرسراتے گنگناتے گونجتے دھارے چلے، سینہ آتش پہ آب سرد کے آرے چلے، جب مہکی ہوا یوسف بداماں ہو گئی، ابر لہرائے فضا تخت سلیماں ہو گئی، رنگ برسا آتشی دنیا گلستاں ہو گئی، راگنی کے پٹ کھلے گیتی غزل خاں ہو گئی، برق و بارہ میں بہم سرگوشیاں ہونے لگیں، بوندیوں کی گود میں چنگاریاں سونے لگیں، چنگاریاں سونے، بدلیاں رقصاں ہو گئیں، برنائیاں چھانے لگیں، دشت پر گاتی گھٹائیں بیج برسانے لگیں، رس کی بوندیں پتھروں پر پور چٹکانے لگیں، رس کی بوندیاں پتھروں پر پور چٹکانے لگیں، ابر نے چٹکائیں پوریں ندیاں گانے لگیں، دل نشیں رمجھم سے پیدا زمزمے ہونے لگے، خانہ ارض خنک میں رت جگے ہونے لگے، رت جگے ہونے لگے، آسماں پر جھوم کر بادل اٹھے یوں دل کے دل، ہو گیا اعلان سرشاری با آواز دوحل، مستیاں گھرائیں خمبردوش و مینا در بغل، عرش سے آئی صدا حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، نغمہ بارہ سے موتی ہر طرف رلنے لگے، آسماں پر سینکڑوں گھونگھٹ کے پٹ کھلنے لگے، گھونگھٹ
کے پٹ کھلنے لگے، آرزوئے کیف و مستی کے جھلک اٹھے عیاق، گوشہ امید میں جلنے لگے گھی کے چراغ، ہو گیا گیتی کا دل موج طرف سے باغ باغ، بن گیا گردوں رقیق القلب موسم کا دماغ، ایک طرح نو بسط نازو ادا پڑنے لگی، تیرا غاروں میں سمندر کی بنا پڑنے لگی۔ ابھی سمندر کی بنا پڑی۔ اچھا یہ بتائیں میں پڑھ کیسا رہا ہوں؟ کہاں آپ تو کلام سن رہے ہیں بس خالی۔ عطر سے مٹی کے ہر ذرے، عطر سے مٹی کے ہر ذرہ معطر ہو گیا، آگ کا دھمال رقص موج کوثر ہو گیا، سنگ خارا آپ پا کر رشک گوہر ہو گیا، لشکر قطرات بالآخر سمندر ہو گیا، خاک کو سرشتہ زلف گل تر مل گیا، بحر کیا پایا روس دہر کو بر مل گیا، روس دہر کو بر مل گیا، مدتوں پھر یہ زمین کا روز موت ہوتے رہے، نیلم و یاقوت و الماس و گوہر بوتے رہے، خود کو باد تن کی رفتار میں کھوتے رہے، پستیوں میں جملہ ذرے تہنشین ہوتے رہے، اور پھر سے ایک طرح دلربا پڑنے لگی، خاک کے قصر معلّہ کی بنا پڑنے لگی۔ اب آیا خاک کا موضوع 31 بن کے بعد، خاک کے قصر معلّہ کی بنا پڑنے لگی، سطح پر بننے لگی افزودگی آن و این۔ اب یا افزودگی کا لفظ کوئی نیا ہے؟ امریکہ اور ایران کی لڑائی کیا ہے؟ لفظ تو اب استعمال ہوا نا، افزودگی کا لفظ تو اب استعمال ہوا نا، سطح پر بننے لگی افزودگی آن و این، پتھروں کی جلد ہاتھوں کی متاع دل نشین، معدنی ذرات سے بھرنے لگی جیب زمین، مارز تخلیق میں آنے لگی خاک مبین، دودھ پانی نے پلایا جس میں گل بننے لگا، دودھ پانی نے پلایا جس میں گل کہتے ہیں مٹی کو، مٹی کا جسم بننے لگا، سینہ مجدہ گیتی میں دل بننے لگا، دہر کو ڈستی رہی لاکھوں برس نارے لئیم، مادر گیتی رہی اس دور آتش میں عقیم بانجھ، دل رہا خورشید کی ضربات سے قرنوں دو نیم، تب کہیں آئی زمین کی گود میں خاک عظیم، اور فطرت خاک میں سبزے کی جب لہر آ گئی، ستارے کی مسیں بھیگی جوانی، مسیں بھیگی جوانیاں، پھر مڑی سوئے نبات و قند وہ کالی گھٹا، اول دل نشی پودوں نے سر اونچا کیا، خاک نے انگڑائی لے کر اپنے جوڑے کو چھوا، آئی قار دہر سے میلاد خانی کی صدا، کہا کی نبضیں بھی زیر کہکشاں چلنے لگیں، قلزموں پر سانس لیتی کشتیاں چلنے لگیں، خاک پھر گلزار بن کر افشاں ہو گئی، جنگلوں میں پھونک کر جانے بہارا ہو گئی، شکل حیوانی میں آئی اور خروشاں ہو گئی، اور جب اس میں ذہن در آیا تو انسان ہو گئی، شکل انسان میں فضائے قدس تک جانے لگی، وارث آفاق بن کر ناز فرمانے لگی۔ خاک کے وہ دیکھیے یہاں بھی خاک سے شروع ہو رہا تو یہ بھی خاک سے شروع ہو رہا تو ایک صفحہ ہی نکل جاتا، خاک کے لہجے میں آتش، زلف شپوں میں دھواں، انکھڑیوں میں جام، سر پر چادر یاد رما، دوش نازک پر چمن، بر میں حریر و پرنیاں، مانگ میں سندل، ہتھیلی پر ہینا کا بوستاں، چاندنی گانے لگی جب مسکرا کر بات کی، کجلیاں آواز میں گاتی ہوئی برسات کی، خاکی نور ہدایت، خاکی طور صفا، خاکی سلطان عرب، فرما روائے کربلا، پیکر یوسف میں خوشبو، روح اکبر پر ضیا، خاک مجدود ملائک، خاک محبوب خدا، خاک ہے دارالعمل کی سروری کے واسطے، اور پھر پیغمبری و داوری کے واسطے، خاک کے
کے سر پہ خلافت کی کلاه زرنگار، خاک قرآن بر دل آفاق و یزداں ادبار، خاک مولائے زمستاں، خاک دارائے بہار، خاک نسرین و ہنا و لالا و سرو و چنار، خاک ہے مینا پہ گہری ارغوانی چاندنی، خاک ہے رنگین مکڑوں پر سہانی چاندنی۔ یہ صاحب خاک کی تعریف شروع ہو رہی ہے۔ خاک دیوارو درو محراب و طاق و سقف و بام، حال و وجد و کشف و قال و اشوا رقص و خرام، گلزار و کچ کلا و خوش دمال و دیدہ فام، لالا سیرت گنچا پہ کر بادہ گر شیریں قوام، نظم کامل سے فضا پر گھومتی گاتی ہوئی، دوش پر عالم اٹھائے رقص فرماتی ہوئی۔ خاک کے ایوان میں گل بانگے انجیل و زبور، خاک کی دھن میں پرفشاں حور و انگور و قصور، خاک موج ذہن موج آگہی موج شعور، کاپتا ہے علم سے جس کے فرشتوں کا غرور۔ ہاں امام و شاعر و فنکار و پیغمبر ہے خاک، جس میں خود روح الوہیت ہے وہ پیکر ہے خاک۔ خاک چٹکی لالا و نسرین و ریحاں ہو گئی، پینگ جھولے میں لیے ابر بہاراں ہو گئی، آستینوں کو چنا شمشیر اوریاں ہو گئی، دل بری سے یہ زلیخا مہکانا ہو گئی، بال کھولے تو شب قدر آسماں پر آ گئی، انگڑائی ڈولی قوس قزح پر چھا گئی، قوس قزح پر چھا گئی۔ خاک آدم کعبہ در آغوش و کاشی در بغل، خاک کے سر پر سنہری تاج پانی میں کمل، خون بلبل رگے گل حرف کن آواز ازل، سہنی سوندی سہانی سانولی سندر سرل۔ اب تھرکا اس کے بکھرے گیسوں کی چھاؤں میں، خاک جب رقصاں ہوئی پائل پہن کر پاؤں میں، خاک پربت ارغنو پیما شکو اوج شہاب، خاک ڈف تاؤز گھنگرو طبل سارنگی رباب، خاک صوت حرف لفظ قل کرتاس کتاب، خاک بالین محمد قبائے بوتدار۔ پابا گل رہتی ہے تو پکھراج بن جاتی ہے خاک، اور اڑ کر صاحب معراج بن جاتی ہے خاک۔ خاک سلمائے حجاز و قیس کی بنت جلیل، خانقاہ اصطفیٰ و سجدہ گاہ جبرائیل، یوسف و داؤد و یعقوب و سلیمان و خلیل، داور پنہائے عالم نائب رب جلیل، وہی برلق خلق در آغوش حق در آستین، خاکی اس دہر میں ہے رحمت للعالمین۔ اللہ اللہ کیا وقار بے پناہ خاک ہے، کہکشا کی تابنا کی گرد راہ خاک ہے، طور محو انتظار یک نگاہ خاک ہے، عرش اعظم ترے طرف کلاه خاک ہے، آتش مغرور بے عنواں بن کر رہ گئی، خاک سے ٹکرائی تو شیطان بن کر رہ گئی۔ اب یہ آگ اور خاک کا مقابلہ ہو رہا ہے، خاک سے آگ ٹکرائی تو شیطان بن کر رہ گئی، بحر ناز مغربین و بحر فقر مشرقین، اس زمین کا یہ مقدر تھا کہ با صد زیب و زین، اس کو اوج آسماں پائے بغیر آئے نہ چین، خاک صدیوں کروٹیں لے کر بنے ایک دن حسین۔ دیکھیں یہ ایک سائنس میں موضوع ہے ارتقاء۔ یہ ارتقاء جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ ارتقاء پڑھایا جاتا ہے، ہر چیز اپنی کروٹیں لے کے اور ایک ارتقاء کی منزل پر آتی ہے نا۔ اور فلسفے میں بھی یہ ہے کہ ہر چیز ارتقاء پذیر ہے، لیکن کتنے اس کو محنتیں کر کے اس منزل پر وہ آئی آپ کو نہیں معلوم، کہ بیج جو ہے وہ درخت بن کے آپ کے سامنے کیسے آ گیا، کن مرحلوں سے یہ معاملہ طے ہوا۔ یہ سب فلسفے میں بھی ہے، سائنس میں بھی، اور ائمہ نے تو اس پر اتنا بولا، اتنا کہا کہ اس کو فرصت ہے کہ وہ چیزیں پڑھے۔ جو صاحب نے بہت آسانی کے ساتھ یہ بات کہی بیت سنانے کے لیے کہ یہ ارتقاء جو ہو رہا ہے، یعنی مٹی کروٹیں لے رہی ہے، پھر اس میں سے نیلم یاقوت اور یہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے، سمندر کے اندر ایک حرکت ہے، ایک زلزلہ ہے، تو یہ چیزیں بن کس لیے رہی ہیں؟ کسی وجہ سے۔ تو چونکہ چوتھے مصرے میں کہا کہ خاک صدیوں کروٹیں لے کر بنے ایک دن حسین، تو اب یہ جو کروٹیں ہیں اس کو قرآن میں یہ ہے کہ رسول اللہ سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ماؤں کے رحموں میں اور اپنے اجداد کے صلبوں میں کروٹیں لیتے ہوئے آ رہے ہو محمد تم، یعنی نور کا سفر جو ہے وہ رحموں اور صلبوں میں اس طرح آ رہا ہے اور محمد آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، ایک ارتقاء ہونے جا رہا ہے۔ کیوں؟
کس اپنے اجداد کے صلبوں میں کروٹیں لیتے ہوئے آ رہے ہو محمد تم؟ یعنی نور کا سفر جو ہے وہ رحموں اور صلبوں میں اس طرح آ رہا ہے اور محمد آ رہے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے کہ ارتقا ہونے جا رہا ہے. کیوں؟ کس کے لیے؟ تو اس کا بیت میں جواب دیا ہے جو صاحب نے: خاک صدیوں کروٹیں لے کر بنے ایک دن حسین، دوش پر گلگوں کفن ہو، سر پہ زریں تاج ہو، تاکہ حاصل خاک کو بارے دیگر میرا. ورنہ مٹی میں کیوں بھیجے گئے آل محمد؟ یعنی عناصر میں مٹی سب سے آگے بڑھ جائے، آگ ہوا پانی سب سے افضل قرار دی جائے، اس لیے ائمہ کو اس زمین پر بھیجا گیا. فرش سے تاش برکات حسین ابن علی، ابتلا و کرب آیات حسین ابن علی، شمع حق تزین مشکات حسین ابن علی، خاک کا اعجاز ہے ذات حسین ابن علی، حشر کے دن تک رہے گی دھوم ان کے نام کی، زندگی ہے یہ خدا کے آخری پیغام کی زندگی ہے یہ. تاکہ گیتی میں جلا کر مشلے ام الکتاب، کھول کر تاریخ کے ایوان میں ایک طرفہ باب، حق نے یہ چاہا کہ بحر وصف ابن بوتراب، خاک دشت کربلا کا ایک دن پائے خطاب، سب تو ہو الواح کرسی پر مصاف کربلا، تا رہے وقت رواں گر میں طواف کربلا. کربلا اف کربلا، اللہ اکبر کربلا. کربلا اف کربلا، اللہ اکبر کربلا. کربلا اف کربلا، اللہ اکبر کربلا. دھوپ سر پر تشنگی ہے جان ہلچل ابتلا، اور پھر مد مقابل کون؟ ابنائے جفا، بھیڑیے قاتل دنی اسلم درندے اشقیا. اب اس سے زیادہ تبرہ کیا ہوگا؟ سب کی تعریفیں ہو گئیں. بھیڑیے بھی تھے، قاتل بھی تھے، دنی بھی تھے، ازلم بھی تھے، درندے بھی تھے، اشقیا بھی تھے. یہی تو آج ہسٹری ہے دہشت گردی کی، جس میں یہ صفات ان سے کہتے ہیں دہشت گرد. کیا کیا ہو؟ بھیڑیا ہو، قاتل ہو، دنی ہو، دنی یعنی کمینہ ہو، ازلم ظالم ہو، درندہ ہو اور شقی ہو. ایک اشجر زندگی کی سمت منہ کھولے ہوئے، اور حسین ابن علی تیغے دو دم تولے. تیغے دو دم تولے ہوئے، دور تک بکھرے پڑے ہیں خاتم جاں کے نگیں. موت کی صفاکیاں الٹے ہوئے ہے آستین، زلزلوں سے ہل رہی ہے پاؤں کے نیچے زمین. اور میرے کربلا کی تیوری پر بل نہیں، خم سر پر تیغ پھر بھی بانک پن کی آن ہے. یہ سپاہی کا چلن، یہ سورما کی شان ہے، یہ سورما کی شان ہے. کھو چکے ہیں جان اب تک یوں تو اربوں آدمی. نہ معلوم کتنے لوگ مر گئے بھائی، اربوں لوگ مر چکے. کھو چکے ہیں جان اب تک یوں تو اربوں آدمی، بربنائے حفظ جان و بحر حب زندگی. آئے دن جانے دیا کرتے ہیں لاکھوں لشکری، ہاں مگر اس موت کو کہتے نہیں مردانگی. ہاں مگر اس موت کو کہتے نہیں مردانگی. شدت جذبات سے مرنا ایک امر خام ہے، جان ٹھنڈے دل سے دینا دیوتا کا کام ہے. آدمی پاتا ہے جب ہیجان احساسات میں، ڈوب جاتا ہے ترنم خوف کے جذبات میں. کود پڑتا ہے بشر تب وادی اموات میں، جان دے دیتے ہیں بزدل بھی ذرا سی بات میں. شدت جذبات میں شام و سحر ہوتی نہیں، موت جو اس طرح آئے معتبر ہوتی نہیں. پھر موت کیسے معتبر بنے؟ ہاں مگر جب مقصد اعظم پہ ہوتی ہے نظر. مرنے والوں سے پوچھو تو مقصد کیا ہے مرنے کا. مارکا آرائی میں سرگرم ہوں جب خیر و شر، زیز جب بننے لگے عزت کی بڑھ کے راہ بھر. زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے بشر، عظمت کون و مکان اس کے گرد
اس کے قدم کی گرد ہے، جو بقید ہوش مرتا ہے وہ بے شک مرد ہے۔ بتا دیجئے گا، وہیں پہ چھوڑ دوں گا، کوئی ضروری نہیں کہ سب پڑھوں۔ آئے مولا ہوش کے عالم میں سوئے کارزار، مطلع دل پر نہ تھا ایک ذرہ جذباتی غبار، سر میں سودائے عداوت تھا نہ شوق گیر و دار، فکر کی سر میں سودائے عداوت تھا نہ شوق گیر و دار، فکر کی صحت پہ تھا عزم شہادت کامگار، شکر کرتے مسکراتے آ گئے میدان میں، تول لی جب موت محکم عقل کی میزان میں۔ موت تول کر بھی کوئی آیا ہے موت کے میدان میں؟ جنگ ہوتی ہے پے تسخیر ملک و اقتدار، جنگ جلب منفعت دفع مضرت کا بخار، کربلا تاریخ میں صرف ایک ایسی گیرودار جس کا تنہا اشتیاق موت پر تھا انحصار۔ موت بھی کیسی جو تر پانی سے لب کرتی نہیں، انتہا یہ ہے کفن بھی جو طلب کرتی نہیں۔ موت نے تیری وہ پائی حق افشانی اے حسین، چھین لی باطل سے جس نے زندگانی اے حسین، تشنگی سے ٹوٹ کر برسا وہ پانی اے حسین، غرق ہو کر رہ گیا تاج کیانی اے حسین، چوبہ ہائے خیمہ اشرار میں خم آ گیا، دہر کے روندے ہوئے اقدار میں دم آ گیا۔ تو نہ ہوتا بھی اگر فرزند دل بندے رسول، پورے دوش مرتضیٰ و نور آغوش بطول، باپ بھی تیرا نہ پاتا اس قدر حسن قبول، تیرے نانا پر بھی گر ہوتا نہ قرآن کا نزول، گونج امامت کی بھی ہوتی گر نہ تیرے ساز میں، پھر بھی فرق آتا نہ آقا تیرے اعزاز میں۔ خاندانوں پر نہیں ہوتا سیادت کا مدار، اس فروغ اتفاقی کا بھلا کیا اعتبار، باپ کی عزت نہیں بنتی ہے بیٹے کا وقار، آدمی کردار سے بنتا ہے میر روزگار، جس کے قدموں پر جبین ثابت و سیار ہے وہ فقط کردار ہے، کردار ہے، کردار۔ اب یہ دیکھیں نا، حسین ایک کردار، اب اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے کہ بھئی یہ رسول کے نواسے ہیں، یعنی کردار کی مدد نہیں ہو رہی، کردار اتنا ٹھوس ہے کہ وہ ساری چیزیں مدد نہیں کر رہی ہیں کہ رسول کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے نواسے ہیں، ان کے گھر میں قرآن آئے، یہ کوثر کے مالک ہیں، نہیں، یہ چیزیں مدد ہی نہیں کر رہی ہیں اس کردار کی۔ کہاں بیٹھ گیا؟ کیا میں مجلس پڑھنے لگوں؟ صبح کو جب خطبہ دیا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، قرآن میرے گھر میں آیا، میں آیا، میرے نانا کو میرا آج سب کچھ خطبے میں کہہ دیا، تو کچھ مانی بات انہوں نے؟ ارے کوئی بات مانی؟ کہاں، یہ سب ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک ہے، مگر ہم پانی نہیں دیں گے۔ تو کوئی چیز سفارش میں نہیں آئی، نبی کا نواسا ہونا سفارش میں آیا، نہ علی کا بیٹا ہونا، نہ فاطمہ کا بیٹا ہونا، نہ اللہ کا بندہ ہونا، نہ قرآن گھر میں آنا، نہ کوثر کا مالک ہونا، نہ دین، نہ اسلام، کسی طرف سے کوئی ہیلپ حسین کی نہیں ہوئی۔ جب چاروں طرف سے ہیلپ کے دروازے بند ہو جائیں اور پھر دنیا کا سب سے بڑا انسان بن جائے، اسے کہتے ہیں کردار۔ منوا لیا کہ اچھا کچھ نہ مانو لیکن ہم تمہیں منوا لیں گے کہ ہم کیا ہیں، اب وہ چاہے صبر سے منوایا ہو، سب کچھ لٹا کے منوایا ہو، اب یہ تو حسین ہی جان سکتے ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو منوا لیا۔ خاندانوں پر نہیں ہوتا سیادت کا مدار، اس فروغ اتفاقی کا بھلا کیا اعتبار، باپ کی عزت نہیں بنتی ہے بیٹے کا وقار، آدمی کردار سے بنتا ہے میرے روزگار، جس کے قدموں پر جبین ثابت و سیار ہے وہ فقط کردار ہے، کردار ہے، کردار ہے۔ ذات پر تیری بطول و مرتضیٰ کو ناز ہے، اب جو حوالے دیے تھے وہ مددگار تو نہیں ہوئے، کافروں نے ان کو سفارشوں کو نہیں مانا، تو اب جب حسین کا کردار ابھرا تو وہی لوگ ناز کرنے لگے، وارے حسین۔
قرآن نے آواز دی وار حسین، آسمان نے کہا وار حسین، نبی نے کہا واہ میرے نواسے، علی و فاطمہ نے کہا واہ میرے لال، آسمان پکارا، زمین پکاری، اللہ کا دین پکارا، خود اللہ پکارا، واہ رے میرے بندے واہ۔ اتنا سا سوئی کے ناکے کے برابر اللہ میاں نے مدد نہیں کی امام حسین کی۔ سب کی کرتے ہیں نا، ہاں کم وقت کافی لوگ پکارتے ہیں اللہ میری مدد کر، بھگوان میری مدد، ان کی بھی ہو جاتی ہے۔ کائنات کا واحد انسان جو مسلسل سجدے پہ سجدے کر رہا تھا، اس سے عبادت گزار اللہ کا کوئی بندہ ہی نہیں تھا، اللہ نے مدد نہیں کی۔ جو اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کا مددگار بن گیا، ہے کوئی اس بات کا جواب؟ میں تو یہ کہوں گا، جملہ یہ دے دوں کہ شاید اللہ ادھر سے آواز دے رہا تھا کہ حسین تم کو میری ضرورت ہے، تو ادھر سے حسین کہہ رہے تھے یہ بتا تجھ کو میری ضرورت۔ اب یہیں سے دوسرا مرثیہ لکھ لیجئے، یہ جو صاحب سے الگ ہو جائے گا، لیکن یہ زحمت کون کرے، تقریریں کون سنے، مجلسوں میں کون جائے؟ میں سب کی مجلسوں کی بات نہیں ہوگی، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر مجھے کوئی سن لے 40 تقریریں تو 40,000 مرثیوں کا ڈھیر لگ جائے گا اس کے گھر میں، لیکن سنے تو آدمی پر تیری بطول و مرتضیٰ کو ناز ہے، تیری وجہ زندگی پر انبیاء کو ناز ہے، تیری سیرت پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، تیرے عزم حق پناہی پر خدا کو ناز ہے۔ دیکھیے بند پڑھنے سے پہلے سب کچھ کہہ دیا ہے نا، جس سے روئے خاک اب تک مطلع انوار ہے، وہ تیرا کردار ہے، کردار ہے، کردار۔ وجد میں روح دو عالم ہے تیرے اقدام سے، خاک کے چہرے پہ سرخی ہے تیرے پیغام سے، اور سہ تاریخ گردش میں ہے تیرے نام سے، سرخ رو آغاز ہستی ہے تیرے نام سے، زندگی کی مہر ہے تو موت کے قانون پر، حرف حق کی آبرو مبنی ہے تیرے خون پر، تیری زو نے چہرے آیت درخشاں کر دیا، کافری پر یوں نظر ڈالی کہ ایما کر دیا، زیز کی محراب میں تو نے چراغاں کر دیا، گلزاروں نے تیرے مقتل کو بستاں کر دیا، ڈوب کر اشکوں میں جب گوہر بدامہ ہو گئیں، تیری پلکیں پیکر حق کی رگے جاں ہو آئے کہ تیرا ہر نفس تھا اے رئیس روزگار، ایک رخ سے موج کوثر، ایک رخ سے ذوالفقار، ایک زمیں پر ایک انوکھی جنگ کے پروردگار، تیرے لہجے کی سجاوٹ ہے مشیت کا نکھار، وہم آبائی پہ بیٹھے ہیں جو ٹھوکر مار کر، وہ مفکر بھی پجاری ہیں تیرے کردار کے۔ فلسفی دنیا کے بڑے بڑے اللہ اللہ تیرے مستانے ولا کی آبرو، جن کی آب ناز سے جبریل کرتے ہیں وضو، ساحل کوثر سے آتی ہے صدائے واشربو، جب حسینی یا علی کہہ کر اٹھاتے ہیں صبح، جب حسینی سبھی کچھ آ گیا اس میں، حسینی یا علی کہہ کر اٹھاتے ہیں صبح۔ اب یہاں صبح اور یہ سب اشربو سے مراد ولایت علی ہے نا، دل میں کچھ باقی نہیں رہتا، دھواں وسواس کا کھول دیتی ہے فضا، سر پر علم عباس۔ دشت بربادی میں یہ تضادات جو ایک جگہ صنعتیں جو سامنے جمع ہیں، دشت بربادی میں تیرا شہر جہاں آباد تھا۔ بربادی میں بھی کہیں شہر بستے ہیں، حسین نے بسائے، دشت بربادی میں تیرا شہر جہاں آباد تھا، زندگی ناشاد تھی لیکن تیرا دل شاد تھا، تو قضا داور قدر مولا اجل سیاد تھا، نازش انسانوں فخر عالم ایجاد تھا، تو علی کی زندگانی فاطمہ کی جان تھا، سر سے لے کر تا قدم ایک ذی نفس قرآن تھا۔ اب حسین پہ حملہ ہو رہا ہے تو کیا حسین پہ حملہ ہوا ہے؟
وار تجھ پر در حقیقت مرتضیٰ پر وار تھا، عظمت قرآن و عزم انبیاء پر وار تھا، آبروئے خاندان مصطفیٰ پر وار تھا، آل معبودان باطل کا خدا پر وار تھا۔ کافری تجھ سے نہیں خالق سے گر میں ہر تھی، وہ سر توحید پر لات و حبل کی ضرب تھی۔ خون اگر تیرا نہ کرتا رنگ و بو کا اہتمام، تو نکل جاتا دمکتی صبح کو عفریت شام۔ صبح شام صبح شام، خون اگر تیرا نہ کرتا رنگ و بو کا اہتمام، تو نگل جاتا دمکتی صبح کو عفریت شام۔ دل نشیں اقدار کے قلعے سلگ اٹھتے تمام، ضرب و لگتی کے چکنا چور ہو جاتا نظام۔ خیمہ اخلاق گھر جاتا کمان و تیر میں، گندگی منہ ڈال دیتی آیے تطہیر میں۔ نام نہیں لیا، منہ کون ڈال رہا ہے؟ نام کے معنی کیا ہیں؟ اس کے نام کے معنی کیا ہیں؟ اور منہ کون ڈالتا ہے؟ گندگی کون کرتا ہے؟ گندگی منہ ڈال دیتی آئے تطہیر میں۔ اے امام پاک بازاں، اے شہید محتشم، قاسم و عباس کی سوگن اکبر کی قسم، گھر تیرا جل کر نہ رکھ لیتا اگر حق کا بھرم، تو غلاف کعبہ کیا خود کعبہ ہو جاتا بھسم۔ کعبہ ہو جاتا بھسم۔ بے محابہ کفر ٹھونگے مارتا، ایمان پر پاؤں رکھ دیتا غرور خسروی قرآن پر۔ اے حسین اے گلشن اقدار کے فرد رواں، اے فروغ خاکیانو آب و تاب روح جاں، اے دبیر انفس و آفاق میر قدسیاں، تو اگر ہوتا نہ آواز خدا کا پاسباں، ڈھیر لگتے وہی کے جلتے ہوئے کلمات کے، راکھ میں تبدیل ہو جاتے حروف آیات کے۔ دیکھیے معنی نہیں جلتے، کاغذ جل سکتا ہے۔ جو صاحب کہہ رہے ہیں حسین نہ ہوتے تو معنی اور حرف کی روح جل کے ختم ہو جاتی، جلے ہوئے آیات کے ڈھیر لگ جاتے۔ اللہ اللہ، جنگ کے میدان کا غوغائے شر، ہر قدم پر 100 خطر، ہر سانس میں لاکھوں بھنور، چل رہے تھے حادثوں کے گھن دما دم ہوش پر گھن، پھر بھی تیرے ذہن کو تھی فرصت نقد و نظر، تجھ کو نفس مطمئن نے قوت اعجاز دی، بیت فاسق کو جھڑکا موت کو آواز دی، بیت فاسق کو جھڑکا موت کو آواز دی۔ بیت فاسق میں تھا گنجینہ لال و گوہر، پرنیا و اطلس و مقیش و مال و سیم و زر، مسند و ایوان و قصر و تم تراک و کر و فر، تو نے ان سب کی طرف دیکھا نہیں مڑ کر، مگر آبروئے فخر پر شاہی کی دولت وار دی، تاج سلطان پر تیری غیرت نے ٹھوکر ماری۔ اے ادا سنجانے مرگ و وارثان ابتلا، سوگوارانے شہ تشنا دہاں اہل عزا۔ آ گئے جو سب، قیامت ہو گئی، چھوڑ دیا موضوع امام حسین، آپ کے اوپر آ گئے۔ سنیے، اب ظاہر ہے کہ جب مجمع پہ تنقید ہوتی تو پھر داد واد کا بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے بڑے میاں کہ یہ بند ہم نے کیوں کہے، غور سے یوں دیکھ رہے ہیں۔ جب پہلے سے سناٹا ہو گیا کہ کیا بم پھٹنے والا ہے، بگ بینگ سے بڑا دھماکہ ہونے والا ہے کیا؟ آئے ادا سنجانے مرگ و وارثان ابتلا، سوگوارے نے شہ تشنا دہاں اہل عزا۔ تم سے میں آنکھیں جھکا کر پوچھ سکتا ہوں یہ کیا آج بھی ہے یا نہیں برپا جدال کربلا؟ کیا تسلط موت کا ہے یا عمل درویش کا؟ جائزہ تم نے لیا ہے اپنے گرد و پیش کا؟ جائزہ تم نے لیا ہے اپنے گرد و پیش کا؟ آج بھی ہے سکہ امراض جاری یا نہیں؟ چل رہی ہے بھوک کی اب بھی کٹاری یا نہیں؟
جہل کے سر پر ہے تاج شہریاری یا نہیں؟ تخت پر ہے، تخت پر ہے۔ جہل کے سر پر ہے تاج شہریاری یا نہیں؟ تخت پر ہے آج بھی سرمایہ داری یا نہیں؟ آج بھی ارزاں فطانت کا لہو ہے یا نہیں؟ اب بھی الہ رنگ و بو ہے یا نہیں؟ گامزن امریکہ ہے راہ غضب پر یا نہیں؟ گامزن امریکہ ہے راہ غضب پر یا نہیں؟ آج بھی تلوار چلتی ہے نسب پر یا نہیں؟ اب بھی دل مائل ہیں دین ابو لہب پر یا نہیں؟ تیغ اسرائیل ہے فرق عرب پر یا نہیں؟ بھائی گامزن امریکہ ہے راہ غضب پر یا نہیں؟ اتفاق سے مرثیہ اب پڑھا جا رہا ہے، جب امریکہ اور اسرائیل موضوع بن گئے اس وقت تو نہیں تھا جب انہوں نے کہا تھا، تو مرثیہ تو اس صحت کا ہے نا بھائی۔ گامزن امریکہ ہے راہ غضب پر یا نہیں؟ غصے میں ہے غضب پہ ہے یا نہیں؟ ان کی بلڈنگیں گرائی ہیں کہ نہیں؟ غصہ چڑھا ہوا ہے اس کو کہ نہیں ہیں؟ اور تیغ اسرائیل ہے فرق عرب پر یا نہیں؟ اب بھی کیا افریقہ گوروں کے ستم سہتا نہیں؟ اب بھی کالوں کا لہو کیا آئے دن بہتا نہیں؟ ان کے لیے کالے سب برابر ہیں، آپ کیا کوئی گورے ہو؟ چاہے وہ ایشیا کا کالا ہو یا افریقہ کا۔ اب بھی کیا افریقہ گوروں کے ستم سہتا نہیں؟ اب بھی کالوں کا لہو کیا آئے دن بہتا نہیں؟ ابھی تک غنیمت ہے، ابھی وہ مخاطب نہیں ہوئے آپ کی طرف، آ رہے ہیں دھیرے دھیرے۔ ابھی امریکہ اور اسرائیل کی باتیں کرتے ہوئے انچولی کے شیعوں کے بالکل قریب جوسا پہنچ چکے ہیں، بالکل قریب قریب آ گئے ہیں۔ آج بھی مخلوق کے منہ میں نہیں ہے کیا لگام؟ کیا نہیں آج بھی سچ بولنا کار حرام؟ اب بھی کیا فاسد نہیں تقسیم دولت کا نظام؟ ابھی نہیں آئے، ابھی انچولی نہیں پہنچے جوش صاحب۔ آج بھی کیا خون میں غلطہ نہیں ہے؟ ویتنام ابھی وہی ہے، ویتنام اب بھی استبداد ہے خواہان بیعت یا نہیں؟ اب بھی ہے عزم حسینی کی ضرورت یا نہیں؟ اس بند کے بعد آ جائیں گے جوش صاحب، تشریف لے آئیں گے۔ سیئلہ حاصل ہوئی تمہید خاری یا نہیں؟ پنجے وحشت میں ہے باد بہاری یا نہیں؟ ظلم کو حاصل ہے سونے کی اماری یا نہیں؟ عدل ہے وابستہ درویزہ کاری یا نہیں؟ حق ہے زیر پائے تخت حکمرانی یا نہیں؟ سر سے اونچا بھی ہے باطل کا پانی یا نہیں؟ سب کچھ بتا دیا کیا ہو رہا ہے۔ اب آئے جوش صاحب، تو آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ اے محبان حسین، اے غم گسارو آفرین، اے محبان حسین، اے غم گسارو آفرین۔ آسماں ہے لرزہ برندام، ہلچل میں زمین، موت پھر الٹے ہوئے ہے زندگی پر آستین۔ تم یہ سب کچھ دیکھتے ہو، ٹس سے مس ہوتے تم یہ سب کچھ دیکھتے ہو۔ یہ سب چھوڑیے، ابھی ابھی حضرت عباس کے روضے کے سامنے دھماکہ ہوا ہے، کتنے لوگوں کو معلوم یہ بات ہے؟ انڈیا کی ٹی وی نے بتائی نیوز، اب تو ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تم یہ سب کچھ دیکھتے ہو، ٹس سے مس ہوتے نہیں۔ ضرب حق سے قلعہ باطل جو ڈھا سکتے نہیں، وہ حسین ابن علی کو منہ دکھا سکتے نہیں۔ ہائے غنیمت تھا جو استاد اس کے بعد والا بننا کہتے تو اچھا۔ کیا یہ سب جو صاحب شیعہ تھے کیا کوئی؟ کہ شیعوں کے مسائل سے کیا دلچسپی تھی ان کو؟ لیکن کبھی سنیوں کے مسئلے میں نہیں بولے، تم یہ کر رہو تم وہ کر رہو۔ شیعوں کے مسئلے میں نصیحتیں اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ سنیوں نے کیا کوئی ان کو ممبر دیا تھا؟ ان کا ممبر ہوتا تو وہ دیتے، ممبر تو یہاں ملا اور ممبر کا یہ سب کام ہے۔ اور جب جو صاحب کو ممبر مل گیا تو انہوں نے یہ سب کیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ قصر شاہی میں خوشامد، مجلس ماتم میں بین۔ اپنے قول و فعل میں کتنا ہے بود مشرقین، ہمیں گھر میں سید شام و کربلا کے بین بین۔ آئے ہائے چوتھا مصرع تو ایسا بھی ہے عزاداروں کے بارے میں، ہمیں گھر میں سید شام و کربلا کے بین بین۔ دل میں بانگے یا امیر شام، لب پر یا حسین، دل میں معاویہ لب پر حسین۔
منبروں کی چھاؤں میں شاہ عرب کے ساتھ ہیں، زندگی کی دھوپ میں ہم بلہات کے ساتھ اور بھائی خطیبوں کے تو پیچھے ہی جو سب پڑے رہتے ہیں۔ آج تک آپ کو کلام میں کہیں شاعروں کے خلاف جو ساتھ نے کچھ نہیں کہا، لیکن شاعر لوگ یہ ایسے ہوتے ہی نہیں۔ خطیب لوگ تو بیچارے ہمیشہ سے نکارہ اور نکو رہے، اور جو صاحب کا موضوع رہے۔ گفتگو میں قدردان آب و تاب ذوالفقار، زندگانی میں عصا بردار اہل اقتدار۔ زندگانی میں عصا بردار اہل اقتدار، خلوتوں میں پیروے پیغمبران ذیوقار، جلوتوں میں خادم حکام ہوں عہد شہریار۔ جلوتوں میں خادم حکام و عبد شہریار، زندگی کا ہر نفس پابند فرمان یزید، دوش پر لاش حسین، دل میں سرطان یزید۔ ہائے اب میں کیسے کروں، خطیب ہوں، میں بھی تو تقریریں کرتا ہوں جو صاحب، لیکن خطیبوں کے ساتھ ایک اور کو بھی لپیٹ لیا۔ یہ خطیبوں کی گرج، یہ سوزخانوں کے گلے، یہ خطیبوں کی گرج، یہ سوزخانوں کے گلے، مجلسوں کی یہ فغاں، ہائے آ گئے، ہم سمجھے تھے نہیں آئے۔ شاعر صاحب وہ بیٹھے ہیں، دیکھیے ہاشمی صاحب چلے گئے کیا؟ ہاں یہ دیکھیے ہاشمی صاحب مرثیہ گو، عباس صاحب مرثیہ گو، شاعر صاحب مرثیہ گو، زیغم صاحب، شہزاد زیدی صاحب آپ کے لیے مصرع، یہ میرے لیے پہلا مصرع میرے لیے، دوسرا آپ کے لیے۔ یہ خطیبوں کی گرج، یہ سوزخانوں کے گلے، مجلسوں کی یہ فغا، یہ شاعروں کے مرثیے۔ یہ سب کیا مطلب کیا ہے؟ یہ خطیبوں کی گرج، یہ سوزخانوں کے گلے، مجلسوں کی یہ فغاں، یہ شاعروں کے مرثیے ہیں، یہ سارے سوگوارانہ ادب کے چٹکلے، نعرہ صلوات و حرف مرحبا کے واسطے۔ ہم کو تقلید حسین و مرتضیٰ سے کیا غرض؟ عرض فن کے ولولے ہیں، کربلا سے کیا غرض؟ آج دیکھیں یہ کہ انیس بڑے جوش میں تھے، میر انیس شاعر جب جوش میں آ جاتا ہے تو کہہ رہے تھے وہ کہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جب تک کہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے، ہوتے ہوتے آئے آخر میں جب بہت سارے بند ہو گئے تھے ایک جگہ کا کہ جیسے کہ احساس ہوا کہ بھئی یہ بہت زیادہ ہم نے تعلی کی ہے، تو کہتے ہیں کہ صاحب کہ یہ کلیجے کے پھپھولوں کی دعا تھی، ایک قطرہ ناچیز کو دریا کیا میں نے، تقصیر بہل کیجئے بیچا کیا میں نے۔ ہاں سچ ہے کہ اتنی بھی تعلی نہ روا تھی مولا، یہ کلیجے کے پھپھولوں کی دوا تھی۔ تو دیکھیں ہر حساس آدمی کے کلیجے میں پھپھولے پڑ جاتے ہیں قومیات کے غموں سے، تو کبھی نہ کبھی تو وہ پھٹ پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ سب کچھ سنا لیتا ہے تو پھر کہتا ہے بھائی معذرت، معافی، معاف کر دیجیے گا، غلطی ہو گئی ہے نا۔ یہی اخلاقیات ہیں۔ ہم کو تقلید حسین و مرتضیٰ سے کیا غرض، عرض فن کے ولولے ہیں، کربلا سے کیا غرض؟ تم سے یارو ہے محبت کی بنا پر یہ گلے، تم سے یارو ہے محبت کی بنا پر یہ گلے، ٹوٹ سکتے ہیں گلوں سے کب دلوں کے سلسلے، روح کملانے لگے تو کس بنا پر دل کھلیں، تم میری نیت پرکھ لو گر تمہیں موقع ملے، میں کوئی خائن نہیں، کہنے سے باز آؤں تو کیوں، شکوہ یاروں کی امانت ہے، نہ پہنچاؤں تو اب آج کل جو یہ موضوع ہے کہ زیادہ تر مذاکروں کا، اخباروں کا کے ساتھ سائنسداں تو وہاں بن رہا ہے، فلاں نہیں جا رہا ہوں، یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کیا ہو رہا ہے۔
یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ ایشیا کے لوگ، یہ انڈیا کے، پاکستان، یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں پیدا آدمی ہوتے رہے، ایک دنیا جاگ اٹھی اور تم سوتے۔ بھائی اقبال نے اس کو اس طرح کہا تھا، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمان ہوتے، جو صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں پیدا آدمی ہوتے رہے، ایک دنیا جاگ اٹھی اور تم سوتے رہے، اور جاگے بھی تو پھر اشکوں سے منہ دھوتے رہے، ہچکیاں لیتے رہے، کڑتے رہے، روتے رہے، دوسرے باغ عمل میں پھولتے پھلتے رہے، اور تم خالی صراط آ پر چلتے رہے۔ کون کہتا ہے غم سرور منانا چھوڑ دو؟ کون کہتا ہے غم سرور منانا چھوڑ دو؟ وہ شقی ہے جو کہے آنسو بہانا چھوڑ دو، وہ شقی ہے، وہ شقی ہے جو کہے آنسو بہانا چھوڑ دو۔ ہاں مگر شبیریت سے منہ چرانا چھوڑ دو، جوئے غم میں غیرت حق کو بہانا چھوڑ دو، شیون و فریاد سے للکار کا بھی کام لو، دستے ماتم سے کبھی تلوار کا بھی کام لو۔ دوستو میں نشر حق میں شعلہ طرار ہوں، جو نہیں گرتی کبھی وہ آہنی دیوار ہوں، دل اگر ہوں چین پر مائل تو دل آزار ہوں، نیزہ آواز و سنا حرف و تبر گفتار ہوں، حق پہ آنچ آئے تو مجھ کو زندگی بھاتی نہیں، اور ایک تم ہو کہ تم کو جھرجھری آتی نہیں۔ اے رفیقو ژالاؤں یک کا نہ پوچھو مجھ سے بھاؤ، ٹھنڈا یک ژالا، ژالا یعنی ہمالا، ژالہ باری برف کو کہتے جو برف گرتی ہے، سر میرا تپتی ہوئی بھٹی ہے، دل جولاں الاؤ، سانس جس میں لے رہی ہے موت اس میدان میں آؤ، فرق باطل سوچ کی رفت سے دو مونچھوں پہ تاؤ۔ صبر کب تک جانب جنگاہ دیوانوں چلو، جلوہ شمع حسینیت کے پروانوں چلو، لیکن صبر حسین کے پاس تو یہی اختیار تھا۔ اب اس کو جو صاحب پلٹیں گے، صبر میں بے ہمتی و بے بسی کا انضمام، مانتا ہوں میں کہ بے شک صبر ہے خیر تمام۔ قرآن نے بڑی تعریف کی صبر کی، یہ بھی سن لیں غور سے لیکن رفیقان کرام، صبر وہ شے ہے کبھی واجب کبھی مطلق حرام۔ اب دیکھیں فقہ پہ آ گئے جو صاحب فتویٰ دے دیا انہوں نے، صبر وہ شے ہے کبھی واجب کبھی مطلق حرام، قلب پر ایک ہاتھ ہے اور تیغ پر ایک ہاتھ ہے، کربلا تو ایک بالکل سامنے کی بات ہے۔ صبر بھی ایک نام تھا شبیر کی یلغار کا، بھی تھی ایک پہلو قاتل پر وار کا، غم کا استعمال بھی حربہ تھا ایک پیکار کا، کام سینے کی خراشوں سے لیا تلوار کا، وقت شیون جب ذرا پلکوں کو جنبش ہو گئی، فرق سلطانی پہ انگاروں کی بارش ہو گئی۔ بس جنابی مرثیہ ختم ہو گیا، اس کے بعد ان کے سلام ہوتا ہے جو امام حسین کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ جو ادب پسند حضرات تشریف لائے اور جو ساتھ کی شاعری کو خوش کیا، ان کی روح کو آپ نے خوش کیا، اور سب سے بڑھ کے کہ اس مصروف دنیا میں آپ نے تھوڑا سا وقت اردو ادب کی خدمت کے لیے نکالا۔ شاہ کا غنچہ دہن جب جانب مقتل گیا، تشنگی کی آگ سے تیغوں کا پانی جل گیا، انتصار حق خم شمشیر میں جب ڈھل گیا، کبر کی اکڑی ہوئی گردن کا سارا بل گیا، جب نظر شبیر کی اصغر پہ گڑ کر رہ گئی، ایک پل میں ظلم کی بستی اجڑ کر رہ گئی، بازوئے عباس کٹ کر نظر صحرا ہو گیا، رنگ موجوں کا اڑا بے آب دریا ہو گیا، شیر کو نیند آ گئی میدان اندھا ہو گیا، شیر کو نیند آ گئی میدان اندھا ہو گیا، تخت پر دوڑی سیاہی تاج دھندلا ہو گیا، قصر شاہی قبر کے سانچے میں ڈھل کر رہ گیا، تیغ استبداد کا لوہا پگھل کر رہ گیا، شام کی جانب چلی جب صبح آل مصطفیٰ،
سلطنت کی دوپہر کی سمت جھمٹا چھٹپٹا اور فرق حضرت زینب ہوا جب بے ردا، تخت کاپا تاج سلطانی پر گھن بجنے لگا، لو نکل آئی زمین و قلزم زخار سے سید سجاد کی زنجیر کی جھنکار سے۔ آمریت کا بھرم، طبل و علم کا اقتدار، جب حسینی دبدبے سے ہو گیا بے اعتبار، تو الرغم سلاطین زماں اہل کبار، پھر سے قائم ہو گیا آل محمد کا وقار، اور یزیدیت ہجوم لان میں جب گھر گئی تو خلافت کی تمناؤں پہ بجلیاں گر گئی، پڑ گیا جب ظلم کے شانے پہ مظلومی کا بار، آئی بازو کے تڑپنے کی صدا بے اختیار، ماتم و شیمن نے گونگے کر دیے چنگ و ستار، آنکھ خیموں سے چلی سوئے قبائے شہریار، خانہ شبیر کی سب رونقیں جب لٹ گئیں تو امیر شام کے بیٹے کی نبضیں چھٹ گئیں، تشنگی ابری جو بن کر ایک الوہی آبجو، غرق ہو کر رہ گیا سرمایہ داری کا سبو، اور جب آیا کماں بردوش اکبر کا لہو، ہو گئے چھلنی یزیدی خیمہ، ہائے رنگ و بو، کھوکھلی توقیر سر اپنا پکڑ کر رہ گئی، فتح کی شہنائیوں کی سانس اکھڑ کر رہ گئی، جب بھرے دربار میں زینب ہوئیں گرم سخن، آنکھ سے تابندگی آواز سے پھوٹی کرن، لہجہ پیغمبری سے گونج اٹھی انجمن، روح فاسق پر ابھر آئی خجالت کی چبھن، اور خطابت کا دھواں جب آگ برسانے لگا تو خطیب منبر طاغوت تھرانے لگا، شعلہ جب گل ہو گیا لات و حبل کی شان کا، کفر جھیپا بول بالا ہو گیا ایمان کا، مسکرایا فخر منہ فخ ہو گیا سلطان کا، زرد چہرہ ہو گیا رنگ اڑ گیا مروان کا، رنگ اڑ گیا مروان کا، اسی نے تو کہا تھا سر لے لو، ولی سے کہا تھا مروان نے، زرد چہرہ ہو گیا رنگ اڑ گیا مروان کا، راہ پیغمبر میں ہاشم کا لہو جب بہ گیا تو امیہ کی رگوں میں خون جم کر رہ گیا، کیسے بنی امیہ؟ السلام اے موصف کردار کے حامل حسین، السلام اے جادہ اخلاق کی منزل حسین، السلام اے قلزم تہذیب کے ساحل حسین، السلام اے سینہ کون و مکان کے دل حسین، اے شہادت کی مجسم کامرانی السلام، اے غم لا انتہا کی شادمانی السلام، غم لا انتہا جس کی انتہا نہیں معلوم، اس کی انتہا کی خوشی کا نام حسین، اے دل عباس کے سوز نہانی السلام، مشق سے بہتے ہوئے دریا کے پانی السلام، اے حبیب نیم جاں کی ناتوانی السلام، قاسم و اکبر کی اے اٹھتی جوانی السلام، اے کنارے آبجو کے تشنا شیرو السلام، اے محمد کے گھرانے کے دلیرو السلام، اے چراغے کشتے محراب ایمان السلام، السلام اے کشتی آشوب طوفان السلام، السلام اے حادم ایوان سلطان السلام، السلام اے آبرو نوب انسان السلام، السلام اے کربلا کے ماہ پارے السلام، السلام اے قلب زہرا کے دلارے السلام، اے حسین اے صاحب گلگوں قباؤ کچکلا، اے کمال ارتقاء خاک آدم کے گواہ، اے امامت آستانوں اے رسالت بارگاہ، اے حقائق کے پیمبر اے معارف کے الہ، اے حقائق کے پیمبر اے معارف کے الہ، مشل محراب ایوان ابو جد السلام، اے حسین اے غازائے روح محمد السلام۔ مجھے سے عزا ہے حصہ ثواب بھی ہے، دو جملے مصحف کے پڑھے دیتا ہوں۔ کہاں ختم کیا جو صاحب نے، آپ نے دیکھا کہ حسین کسی چیز کے پیغمبر ہیں اور کسی چیز کے اللہ ہیں۔
یہ بحث الگ ہے کہ شیعہ علی کو کیا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن جو جیسا شاعر اعظم، لفظ نہیں ہے زبان و ادب کے پاس، مجبوری یہ ہے کہ ہم ہر بڑے آدمی کو خدا کہہ دیتے ہیں، ہے نا؟ بس یہی ختم ہے، علی اللہ، اب اس سے اوپر کیا؟ اللہ کے اوپر تو کچھ نہیں۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں اس سے بھی بڑے تھے علی تو اس کے بعد کہ کیا حد ہے، مطلب کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں نہیں، اس سے بڑا کام کیا علی نے، تو رسولوں کی طرح تھے، پیغمبروں کی طرح تھے حسین، بس ان کا یہ ملائیے نہیں۔ جو صاحب نے کہا نہیں، تو نے تو پیغمبروں والے کام کیے، تو صبر کا تو خدا تھا، جو چاہے آپ کہہ لیجیے، آپ کے پاس لفظ نہیں ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب ہم اتنے محدود ہو جائیں اور یہ کہیں یہ نہ کہیے اور وہ نہ کہیے، یہ نہ کہیے اور وہ، یہ بات یہ بتا رہی ہے کہ حسین کے کام کو سمجھے ہی نہیں لوگ، حسین کے کام کو نہیں سمجھے لوگ، اور پھر یہ بھی نہیں سمجھے کہ حسین کوئی اپنے ذات کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے۔ کسی نے کہا حضرت علی سے کہ بھئی آپ حکومت کیوں نہیں لے لیتے لڑ کر، اور آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو آپ نے کہا تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہمارے لیے ایک سمت مقرر ہے، بس ہم اس طرف جا رہے ہیں، تم نے وہ راستہ نہ دیکھا ہے نہ تم اس راستے کو سمجھ سکتے ہو۔ تو ہمارے ائمہ بس ایک سمت جا رہے ہیں، وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، ان کی ایک سمت ہے، جا رہے ہیں۔ اب اس سمت کو وہ جانتے ہیں، تو اس سمت ان کا سفر ہے، سفر۔ اب وہ مصلحت اور وقت اور زمانہ اور ابن عباس کا اور عبداللہ ابن عمر اور سب کا یہ کہنا کیوں جا رہے ہیں، اور عراق نہ جائیے، اور وہاں آپ چلے جائیں گے ہلاکت میں پڑ جائیں گے، اور جا رہے ہیں تو عورتوں کو نہ لے جائیے اور بچوں کو نہ لے جائیے، ہے نا؟ سب اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ تو حسین نے کیا جواب دیا؟ حسین نے کیا کہا؟ اگر میں بجو کے بل میں جا کر چھپ جاؤں تب بھی بنی امیہ وہاں سے نکال کر مجھے قتل کر دیں گے۔ اس جملے میں کیا چھپا ہے؟ یعنی ظالم باطل بھی ایک سمت جا رہا ہے، تو حق کو بھی ایک سمت جانا ہے، حق کی بھی ایک سمت ہوگی۔ تو اب باطل کو تو سب سمجھیں تخت ہے، حکومت ہے، اس کو چلتا ہوا نہیں دیکھ رہا، وہ تو چپکے سے آ رہا ہے نا، کہ کب ابن زیاد کوفے میں بھیج دیا گیا حسین کی آمد کو سن کر، تو وہ تو دبے قدموں آیا، حسین علانیہ چلے جا رہے ہیں مدینے سے مکے، اور مکے سے راستہ، اور پھر منزلیں اور سفر کرتے ہوئے اور لوگوں کو ہٹاتے ہوئے، اور ایک مجمع ہے 14-15 ہزار کا مجمع ہے، سب کو واپس کر رہے ہیں، جاؤ ہٹ جاؤ، چھانٹ کے 72 پورے راستے بتاتے ہوئے۔ باطل چپکے چپکے آیا، چھپ کے احرام میں خنجر ملا کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، حسین کھلے عام کعبے میں منہ چھپا کے حج نہیں کر رہے، اور یہ کہ خانہ خدا خون سے رنگین نہ ہو جائے اس لیے نہیں کریں۔ سمت، سمت ہر چیز کو بچاتے ہوئے، قرآن کو بچاتے ہوئے، کعبے کو بچاتے ہوئے، نانا کا روضہ مدینہ بچاتے ہوئے، یہاں نہ ہو جائے خون ریزی، مکے کو بچاتے ہوئے، قرآن کو بچاتے ہوئے، پیغمبری کو بچاتے ہوئے، آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کو سب کو بچاتے ہوئے، آج تک کوئی یہ بات نہیں، کوئی کہہ رہا تھا یمن چلے جائیے، کوئی کہہ رہا تھا یہاں چلے جائیے، کوئی وہاں چلے جائیے۔ حسین ایک صحرا چاہتے تھے، وہی سم تھی۔ آج تک کوئی یہ سمجھا نہیں حسین صحرا کیوں ڈھونڈ رہے؟ کسی آبادی میں لڑائی ہوتی تو وہاں کی آبادی ملوث ہو جاتی، برباد ہو جاتی، گھر اجڑ جاتے، لوگ مارے جاتے۔ حسین ایسی جگہ چاہ رہے تھے جہاں آس پاس کوئی انسان نہ ہو، میں ہوں، میں صرف میں ہوں۔ اس لیے وہاں بھی بنی اسد کے سارے گاؤں دیہات چھوڑ کے دور نظر دیکھ کے یہ صحرا، یہ اتنا، اور وہ بھی چونکہ فرمان ہے نہج البلاغہ میں کہ لڑنے جا رہے ہوں تو دیکھو کھیت اور باغ تباہ نہ ہو،
ابھی ابھی اس کی فصل ہوگی تو یہ نہ ہو کہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے رونتے ہوئے اس کا باغ اور کھیت چلے جاؤ. تو صرف نباتات، حیوانات، جانوروں پہ ظلم نہ ہو. حسین نے اس طرح کا اس لیے انتخاب کیا کہ میری اس قربانی میں نہ آبادی ملوث ہو، نہ شہر ملوث ہو، نہ نباتات ملوث ہو، نہ حیوانات ملوث، صرف میرا جانور رہے اور میری بے آب و گیا زمین رہے، پتھریلی زمین جہاں نہ باغ ہو، نخلستان نہ ہو، کھیت نہ ہو، زراعتیں نہ ہو. کون کربلا کو سمجھا ہے؟ کتنا بولنے کی ضرورت ہے، کتنی شاعری کرنے کی ضرورت ہے، ابھی کیا کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے، ابھی کیا کیا کہنا ہے، ابھی کیا کیا کہنا ہے. 997 صفحے، یعنی 1000 میں کتنے کم رہ گئے؟ 3 صفحے. حضرت قاسم کی کتاب تیار ہوئی، سبانِ حیات. 1000 صفحے کی 14 سال کے بچے کی سبانِ حیات، 1000 صفحے. کام کرنا ہے نا، ابھی کام کرنا ہے. 72 پر 1000 صفحے کی کتاب آنی چاہیے. 72,000 صفحوں کی ضرورت ہے. 72,000 بندوں کے مرثیے چاہیے کہ ایک ایک شہید لے کر مرثیہ کہا جائے اور اس کی فکر کو سمجھایا جائے کہ حبیب کیا تھے. جانے کون سی شاعری ہو رہی، بری نہیں مانے شاعر صاحب اور عباس صاحب اور ہاشمی صاحب اور زغم صاحب اور شہزاد صاحب، ان سب کے ساتھ معذرت کے ساتھ، کہ کون سی فکر آپ مرثیے میں ہمیں دے رہے ہیں، کیا فکر دے رہے ہیں، کیا موضوع بن رہا ہے. غیر متعلق تاج محل کو آپ مرثیے کا موضوع بنا لیجیے، اس سے فائدہ. تاج محل سے کیا مطلب ہے، کربلا سے کیا مطلب ہے؟ آپ جو موضوع بنتا ہے اس کا کربلا سے کیا تعلق؟ آپ ذرا سوچیے. برف مرثیے کا موضوع کہا گیا، اس کا مرثیے سے کیا تعلق ہے؟ بھائی آپ موضوع بنائیے. آپ نے کہا آج حبیب پہ مرثیہ لکھیں گے. آپ کا یہ چہرہ کیسے بنے گا؟ ارے حب، حبیب، محبت. وہیں موضوع تو کربلا والے بانٹتے ہیں، دیتے ہیں. آپ ایک شہید اٹھائیے، اسی کے نام میں آپ کو پورا تمہید، مرثیے کا پورا ارتقاء، اس کا اختتام، اس کے بند، اس کے قوافی، ردیف، سب اسی نام میں. قوافی، ردیف، بیتیں چھپی ہیں نام میں. سوچا کہاں کسی نے؟ مرثیہ تو بھاگ رہا ہے کربلا والوں سے دور 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 دور، بچ کے امام باڑے سے بچ کے. اس کا حشر کیا ہوا؟ جتنا امام باڑے سے بچے اتنا ہی دفن ہوتا چلا گیا، غرق ہوتا چلا جائے گا. اب نئے نہیں آ رہے. اچھا، پرانے چاہتے بھی نہیں کہ نئے آئیں. جب تک ہم زندہ ہیں ہم ہی مرثیہ بول رہے ہیں. بڑے مسائل ہیں، بڑے مسئلے ہیں. سارا پتا مار کے شعر و ادب جیسے ہم نے کام کیا. دنیا جہان کی کوئی خبر نہیں کون کیا کر رہا اور کیا نہیں کر رہا، اور کون میرے پیچھے پڑا اور کون کہاں جا رہا ہے. جس کو جہاں جانا جائے. ہماری ایک سمت ہے، آپ اپنی سمت تیار کر لیجئے، طے کر لیجئے. دنیا کے ٹرسٹوں کے جھگڑے ہیں، فلانوں کے جھگڑے ہیں، ان کے جھگڑے ہیں، ان کے جھگڑے. ارے یہ تو سب رہے گا، دنیا کے ساتھ ہے. ان جھگڑوں پہ لعنت بھیجیے. اندر ایک نفس کی لڑائی ہے خوبصورت سی، اس کو لڑیے تو بڑا مزہ آتا ہے. یہ لکھیں کہ نہ لکھیں، یہ کہیں کہ نہ کہیں، ایک فکر و فن کی لڑائی اندر دل میں ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ایک شاہکار سامنے آ جاتا ہے. صرف آپ موضوع بنائیے کہ یہ اولاد حسن پہ مرثیہ لکھیں گے. 8 بیٹے کربلا میں آئے، 7 بیٹوں کو آپ موضوع بنائیے کہ کیا کیا حسن کی اولاد نے قربانیاں دی. صرف اسی کربلا میں ڈھونڈ کے نکال لیجئے کہ کون کیا کام کر رہا تھا. 7 بیٹے، اللہ اکبر. اور لکھا ہے صرف 7 بیٹے نہیں. چوتھے امام سے کسی نے کہا تو آپ نے فرمایا تم بات کرتے ہو، زمین و آسمان، روئے زمین، جب سے یہ زمین قائم ہوئی ہے اور قیامت تک اس زمین پر اتنے حسین لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جو کربلا میں مارے گئے. آپ اٹھا کے تو پڑھیے. میں نے لکھی جناب قاسم پہ کتاب، شیعہ سنی، ابن خلدون، مخنف، کوئی بھی ہے، ایک ہی جملہ بس جو قاسم آئے تو لگتا ہے 14ویں کا چاند تل گیا. کیا تشبیہ دیتا وہ. عبداللہ بن حسن چاند کا ٹکڑا، احمد بن حسن، یہ سب حسن کے بیٹے.
کیوں ضروری ہے ان کا ذکر؟ اس لیے کہ تاریخ نے وہ چرکے لگائے ہیں کربلا پر، بڑا کیا کسی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا. کوئی نہیں سمجھا کہ حسین سارے بھانجے بھتیجوں کو سب کو کیوں لائے تھے ساتھ، تاکہ ہر خاندان ہر قبیلے کا آدمی ہمارے ساتھ ہو، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ چونکہ انتخاب کیا چنے ہوئے لوگ لائے، لیکن تھے نمائندگی میں ہر جگہ کے لوگ، ہر جگہ کے لوگ تھے. اور یہ کہ حسن نے سلو کی تھی، کی ہوگی، آپ اس کا کیا مفہوم سمجھے سلو کا؟ آپ کو معلوم ہی نہیں. لیکن حسین نے بتایا کہ اگر سلو کی تھی تو یہ 8 بیٹے حسن کے میرے ساتھ یہاں کیوں آ گئے؟ یہ 8 کے 8 چلے جاتے. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی حسین نے موقع دیا شب عاشور کا کہ بھائی تم لوگ ایسا کرو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو اور یہ چراغ میں نے بجھا دیا، خیمے کے پیچھے سے جاؤ، میں نظر اٹھا کے نہیں دیکھوں گا کون جا رہا ہے. اور سب سے پہلے مخاطب کیا عباس کو، کہا عباس تم چلے جاؤ تاکہ بہنوں کی چادریں بچ جائیں. لیکن ابھی مدینے میں کہہ کے آئیں کہ اللہ نے چاہا ہے کہ بہنوں کی چادر چھینی جائے، اور شب عاشور یہ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ تاکہ بہنوں کی چادر بچ جائے. یعنی حسین یہ بتانا چاہ رہے ہیں میں نے جبر سے یہ کربلا نہیں کی ہے، یہ سب اپنی مرضی سے اپنے نفس کی لڑائی لڑ کر ٹھہرے ہیں. یہ آسان نہیں ہے یہ جنگ کرانا جس کا نام جہاد جہاد جہاد. حسین نے بتایا نفس کا جہاد کیا ہے. عباس چلے جاؤ. اب عباس نے اتنی دیر میں اپنے نفس سے جہاد کر لیا، جہاد کر لیا. مخاطب عباس کو کیونکہ اس لیے کہ سردار ہیں، سب سے بڑے ہیں، حسین کے بعد لشکر میں سب سے بڑے ہیں. لیکن ادھر مڑ کے نہیں دیکھا کہ جنہیں اوروں کو بھی یہ بات سنانی تھی. گویا حسین یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کا جہاد بھی دکھا دیں، بچوں کا جہاد بھی دکھا دیں. تو ادھر نہیں دیکھا. تو بچے نے جب دیکھ لیا سب بات چیت ہو گئی ساری، تو بچے نے کہا کہ چچا اس فرد شہداء میں کیا میرا نام نہیں؟ اچھا یہ کب بات ہوئی؟ جب کہا کہ عباس چلے جاؤ تو اس کے بعد عباس نے جواب دے دیا، اور پھر تقریریں شروع ہوئی. حبیب نے تقریر کی اور زہیر نے اور عابس نے اور سب نے کہا آقا خاک کر دیے جائیں، چلا چلا کے خاک کیا، پھر زندہ کیا جائے اور پھر اٹھایا جائے اور پھر کہا جائے، اس کے باوجود ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے قدموں کو چھوڑیں. اور اب یہاں سے جانے کے بعد اب کیا ہے اس دنیا میں، کس کے پاس جائیں، کہاں جائیں اور کیوں جائیں. بڑی اچھی اچھی تقریریں کی. جب سب نے یہ تقریریں کر لیں تو اب حسین نے سب کو خراج کہا اور کہا بھائی سنو تم سب مارے جاؤ گے. دیکھیے پہلے اگر کہہ دیتے تم سب مارے تو کہتے مجبوری کی موت تھی. پہلے سب سے کہا چلے جاؤ، خود اپنی مرضی سے رک گئے. اب حسین نے کہا سنو حبیب تم بھی مارے جاؤ گے، زہیر تم بھی مارے جاؤ گے. کس نے شب عاشور کو شاعری کا موضوع بنایا؟ ٹکڑے ہیں، شہ پارے بھرے پڑے ہیں شب عاشور میں، اٹھائیے اور لکھنا شروع کر دیجئے، قیامت ہے، جتنے چاہے نصر پارے لکھیے. کہ عباس ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور رک گئے. تب 14 سال کے بچے قاسم نے کہا چچا کیا اس میں جو آپ نے سب کی موت کی خبر سنائی ہے شہادت، اس میں میرا نام نہیں؟ واہ یہ آسان تھوڑی ہے، یہ تو تاریخ نے نقل کر دیا، ہم اسے نقل کر دیتے ہیں کہ حضرت قاسم نے یہ کہا، ہم اس بات کو سنا دیتے ہیں. یہ اس جگہ پہ پہنچیے، وہاں پہ پہنچیے کہ جب سب کے نام سن رہا ہے تو بچے کا کیا عالم ہے کہ اس اچھی سی فہرست میں میں نہیں. اچھا اب کہہ دیتے کہ نہیں ہو قاسم، لیکن اگر کہہ دیتے کہ ہو قاسم تو قاسم کے بعد بھی تو کچھ لوگوں کو شہید ہونا تھا. اور حسین خود کیوں بتائیں؟ اس لیے کہ ادھر سے نام آئے جو سب کے ساتھ ہوا. تو پھر کہا کہ اچھا قاسم کسی کو اس طرح تھوڑی موت کی خبر، تو حسین ہی تھے، کوئی اور ہوتا یہاں پر تو اس طرح تدبر دکھائی نہیں سکتا، یہ تو آسمانی علم تھا. کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں بہت شوق موت ہے، تو موت تمہاری نظر میں کیسی ہے؟ موت کا سوات
مزہ کیسا ہے قاسم؟ اس قیامت کے ماحول میں یہ سوال 14 سال کے بچے سے، اور بغیر سوچے سمجھے 14 سال کے بچے نے دھڑ سے جواب دیا، کہا چچا آج تو، اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد نہیں، آج تو قاسم کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی اور شیریں۔ کیا عالم ہوا ہوگا حبیب، زہیر، عابد، اور جب موت کا مزہ قاسم سے کہلوایا، اذان کا لطف علی اکبر سے دلوایا، علم کی سربلندی عباس کا تحفہ، پیاس کی حدیں 4 سال کی بچی کی زبان سے، مسکراہٹ کی قیمت علی اصغر سے دلوائی، اور اب کہا کہ قاسم بیٹا تمہارے چھوٹے بھائی کا بھی نام ہے، چھوٹے بھائی کا دیکھیں سب کا جو صاحب نے ذکر کیا، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت زینب، سب کا ذکر کیا۔ ذکر آ جائے مرثیہ ہو گیا، انہی کے ایصال ثواب کے لیے 2-4 جملے تھے، لیکن کہتے یہ ہیں کہ کسی نے سوچا، مسکرا کے تو چلے گئے علی اصغر، لیکن کسی نے سوچا کہ رباب پہ کیا گزر گئی۔ یہیں اسی عزا خانے میں 1 گھنٹے کے مصائب جناب رباب کے پڑھ چکے، ریکارڈ میں موجود ہے۔ رمضان میں 1 گھنٹے بولا ہوں جناب رباب، ایک جملہ اس 1 گھنٹے میں رہ گیا تھا، وہ بھی پڑھے دیتا ہوں، اس کے بعد آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی، رات و دن کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، دن میں بھی اور رات میں بھی صحن خانہ میں۔ ابھی آپ نے ایک مصرع جوش صاحب کی، جس کی میں نے شرح کی تھی کہ پھوار ترچھی آ رہی، مصرع ذہن میں ہے نا؟ تیز بارش ہونے لگی، تیز بارش ہونے لگی، جناب زینب گھبرا کے باہر آئیں اور کہا بھابھی، اب اگر جوش کے مصرع اتنا ادب سننے کے بعد اگر آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ دھاریں جو پڑ رہی ہیں تیز آ رہی ہیں، بس یہ آخری جملہ ہے، بھابھی اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، خدا کے لیے اٹھ کے اندر آ جائیے، بہت تیز دھاریں پڑ رہی ہیں۔ تو مڑ کے کہا شہزادی زینب، اسی طرح میرے آقا پہ تیر پڑ رہے تھے نا۔ باراللہ اس عبادت کو قبول فرما، ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے۔ پروردگار، جو لوگ حضرت عباس اور امام حسین کے روضے کے سامنے بے ادبیاں کر رہے ہیں، ان کو نیست و نابود کر دے دنیا سے، ان روزوں کی حفاظت کرا، اور خصوصاً زائروں کی حفاظت فرما۔ محرم قریب ہے اور دائرے کے عراق میں ہزارہ ہزار زائرین پیدل چلتے ہیں روزوں کی طرف، ان سب کی حفاظت فرما۔ زائرین بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی پر محمد علیہ ایک سورہ فاتحہ، سورہ رحمت۔